بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 100 پوائنٹ کے ساتھ، اور یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیکس کا تقریباً ہائی لیول تھا۔ انڈیکس کا جو آج کا ہائی لیول تھا وہ 75,667 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے 150 پوائنٹ گین کیا۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو لو لیول دکھایا 74,760 کا، جدھر انڈیکس نے 757 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ 74,836 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 881 پوائنٹ لوز کیے اور کلوزنگ دی۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 192 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ سموار والے سیشن سے تھوڑے سے کم تھے سلائٹلی۔ تقریباً سموار والے دن میں 195 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے KSE 100 انڈیکس میں۔ اوورال اگر دیکھیں تو انڈیکس نے 2 سیشن میں، سموار والا سیشن اور آج والا سیشن، ان 2 سیشن میں انڈیکس نے تقریباً 1146 پوائنٹ لوز کیے۔ چونکہ رول اوور ویک بھی ہے تو سموار والے دن ایک تو رول اوور ویک کا امپیکٹ تھا، اور دوسرا 2 اداروں کی طرف سے پروفٹ ٹیکنگ بھی آئی تھی، ایک بینکس کی طرف سے اور دوسرا کمپنیز کی طرف سے، جس کی وجہ سے سموار والا دن جو تھا وہ پریشر میں تھا، اور پینک سیلنگ سموار والے سیشن میں نہیں تھی، کیونکہ انڈیویجول کی اس دن بائنگ تھی تقریباً 2.5 ملین کی۔ لاسٹ ویڈیو میں جب فیپی لیپی دیکھا تھا تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ صرف 2 پارٹیاں آپ کی بائنگ پہ ہیں۔ فیپی لیپی اچھا تو ہے لیکن اس کو بہت اچھا نہیں کہہ سکتے، کہ ہم ہولڈ کر سکتے ہیں اور سیلنگ کر سکتے ہیں، نیو بائنگ کی طرف ابھی نہیں جائیں گے، اور تھوڑا سا ویٹ کریں گے، 1-2 سیشن دیکھیں گے کہ انڈیکس جو ہے کیسی موو بناتا ہے، اس کے بعد پھر سوچیں گے کہ نئی بائنگ ہم نے کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ آج صبح پری اوپن میں بھی میسج کر دیا تھا گروپ میں کہ نیو بائنگ کی طرف مت جائیے گا، جو کیش آپ کے پاس پڑی ہے اس کو استعمال مت کیجئے گا۔ یہ نہ ہو کہ انڈیکس 200-300 پوائنٹ کی کریکشن لے اور آپ ایوریج کر کر کے اپنی جو کیش پورٹ فولیو میں پڑی ہے اس کو ختم کر دیں، اس کے بعد اگر ایک بڑی کریکشن آتی ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی کیش موجود نہیں ہوگی۔ تو اس چیز سے آپ کو منع کیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ اگر دیکھا جائے آج کا جو سینیریو بنا تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 جو ایک فیکٹر ہیں وہ زیادہ ہیں۔ ایک تو بجٹ کا فیکٹر ہے، دوسرے نمبر پہ پروفٹ ٹیکنگ، آپ کو پتا ہے سموار والے دن بھی آئی، آج بھی پروفٹ ٹیکنگ تھی، اور انڈیکس کی کریکشن بھی بہت دیر سے ڈیو ہے، جو کہ ہم ساتھ ساتھ بول رہے تھے کہ ایک کریکشن آنی ہے، کریکشن آنی ہے، آج آئے کل آئے لیکن کریکشن آئے گی۔ تو میرے خیال سے وہ 3-4 چیزیں اکٹھی ہو کے اب آپ کے سامنے آ گئی ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑی سی سچویشن جو ہے وہ ایسی ڈراؤنی سی سچویشن لگ رہی ہے۔ باقی بعد میں فیپی لیپی آئے گا تو اس کو دیکھ کے پتا چلے گا کہ آج بھی صرف پروفٹ ٹیکنگ تھی یا پھر ساتھ میں کچھ پینک سیلنگ بھی تھی انڈیویجول کی طرف سے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں اگر دیکھیں تو KEL میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 38 ملین کے، WTL 22 ملین، DFML 19 ملین، DCL 15 ملین، FABL 14 ملین، PIA 11 ملین، سمیٹری، ہم، یونٹی 10 ملین، OGDC 9 ملین۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو تمام ہی سیکٹر میں آپ کو آج گراوٹ دیکھنے میں ملی۔ لیدر میں تھوڑی سی موو تھی، 34 پوائنٹ گین کیے، اس کے بعد کیمیکل نے تھوڑا سا سہارا دیا انڈیکس کو، 15 پوائنٹ، مسلینیس 12 پوائنٹ، انشورنس 7 پوائنٹ، ٹوبیکو 4 پوائنٹ، اور باقی سارے 1-2 پوائنٹ ہیں جو پازیٹیو میں ہیں۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیوں نے سب سے زیادہ بیڑا غرق کیا انڈیکس کا، اس کے بعد کمرشل بینکس بھی سہارا دے نہیں پائے، اس کے بعد فرٹیلائزر میں بھی گراوٹ، سیمنٹ سیکٹر میں بھی گراوٹ، ٹیکنالوجی سیکٹر بھی آج پٹا، اس کے بعد ٹیکسٹائل، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، ریفائنریز، فوڈ، پیپر، اکراس دا بورڈ ٹوٹل ہی جو تھا سب جو ہے اس کے ایل لگے پڑے ہیں، اور جس وجہ سے انڈیکس کی ایسی سچویشن آپ کو دیکھنے کو ملی۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو SRVI نے سب سے زیادہ پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے، 34 پوائنٹ، PSEL 19، FABL 13، مغل 11، سٹینڈرڈ چارٹر 10 پوائنٹ، FCCL 8، EFUG 5، PAKT 4، EPCL 4، ہائی نون 3 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو OGDC نے سب سے زیادہ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے، 88 پوائنٹ، PPL 67، BAHL 62، FFC 57، اینگرو 44، HBL 36، ماری 29، MCB 28، پول 21، ILP 19 پوائنٹ۔ میں آج بڑا افسردہ سا بیٹھا تھا انڈیکس کلوز ہونے کے بعد، تو ڈائریکٹر صاحب کی کال آ گئی۔ آج میں نے 3 پروفٹ مس کیے، گال میں کچھ تھوڑا سا پروفٹ مس کیا، اس کے بعد سازیوں میں کچھ پروفٹ مس کیا،
اس کے بعد ایئرلنک میں تھوڑا سا پروفٹ مس کیا، تو اسی غصے میں بیٹھا ہوا تھا تو ڈاکٹر صاحب کی مجھے میسج آ گئے، تو ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کی جو اب باتیں وہ تھوڑی سی چینج ہو چکی ہیں، جب سے صدیقی صاحب آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ صدیقی صاحب کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، تو آپ کا موڈ بھی کچھ چینج ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پہلے اگر آپ کی ویڈیو دیکھیں تو بڑی ایک تحمل مزاجی والی اور کہہ سکتے ہیں کہ صبر والی، اور یعنی کہ چھوٹے ٹریڈر کی طرف زیادہ رجحان تھا آپ کا۔ تو دیکھیں میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چینج آیا ہو، کیونکہ کچھ دنوں سے میں نے اپنا پورٹ فولیو بڑا کیا ہے، کچھ انویسٹمنٹ زیادہ کی ہے پورٹ فولیو میں۔ اس کے بعد جو بائنگ سیلنگ ہوتی ہے وہ بھی صدیقی صاحب سے اکثر مشورہ لے کے بائنگ سے سیلنگ ہوتی ہے، اسی وجہ سے میں نے آج تھوڑے سے پروفٹ جو ہے وہ مس کیے، کیونکہ صدیقی صاحب کو بڑے سٹاک میں 20 30 25 روپے نہ ملے تو وہ ٹریڈنگ نہیں کرتے، اس کے بعد چھوٹے سٹاک میں بھی 5 10 روپے نہ ملے تو وہ ٹریڈنگ نہیں کرتے۔ تو کچھ میری بھی عادتیں ان کے ساتھ رہ کے چینج ہو چکی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ حسن ہو تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو دیکھیں ہمیں بھی نزاکت آ رہی ہے اب صدیقی صاحب والی۔ تو ویسے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بائی کال یا سیلنگ کال ہوتی ہے وہ چھوٹے ٹریڈر کو ہی میں مائنڈ میں رکھ کے دیتا ہوں، اور جو بھی اسٹریٹجی یا حکمت عملی شیئر کرتا ہوں وہ چھوٹے ٹریڈر کے لیے ہی ہوتی ہے، میں جو بذات خود کرتا ہوں وہ میں آپ کو نہیں بتاتا۔ تو جیسے میں پہلے تھا میں بھی چھوٹا ٹریڈر رہا ہوں کسی دور میں، تو جتنی بھی اسٹریٹجی میری ہوتی ہے وہ میں ساری چھوٹی ٹریڈر والی ہی بتاتا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی چینجنگ آ گئی ہو باتوں میں، لیکن میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ہمیشہ چھوٹے ٹریڈر کا زیادہ سوچا جائے۔ اس لیے بھی پچھلی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو ہولڈ کرنے کا بولا تھا فیبلیپی کو دیکھ کے، اور آج صبح بھی میسج کیا تھا کہ آپ ہولڈ کریں یا پروفٹ بک کریں، نیو بائنگ کی طرف نہ جائیں۔ حالانکہ میں نے بھی آج تھوڑی سی نیو بائنگ کی، صدیقی صاحب نے بھی بائنگ کی، وہ تو کرتے رہتے ہیں، آن اینڈ آف چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، لیکن میں نے دیکھیں آج آپ کو بائنگ کرنے کا نہیں بولا، خود میں نے بائنگ کی۔ تو اس وجہ سے میری جتنی بھی حکمت عملی ہیں وہ ساری چھوٹے ٹریڈر کے لیے ہی ہیں۔ تو آپ کہہ سکتا ہوں کہ اطمینان رکھیں۔ اس کے بعد کافی دفعہ میں آپ کو ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ نیوز جیسی بھی آ جائیں، جیسا بھی نوٹیفیکیشن آ جائے، میں نے تقریباً 85% دیکھا ہے کہ نیوز یا نوٹیفیکیشن تھوڑا سا سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کے کسی بھی سٹاک کو، لیکن جب انڈیکس کی سچویشن ہی ٹھیک نہیں ہوگی، انڈیکس آپ کا ٹوٹل پریشر لے رہا ہوگا، اکراس دی بورڈ جو سٹاک ہے وہ نیچے جا رہے ہوں گے۔ دیوانے کی بات کر لیں تو ڈی ایف ایم ایل ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے، کوئی نئی سی نئی خبر ان کی آ رہی ہے، پیچھے جو ہے وہ الیکٹرک وہیکل کی خبر تھی، آج ان کا نوٹیفیکیشن تھا کچھ کیپٹل بڑھانے کے ریلیٹڈ تھا۔ تو دیکھیں صبح کے ٹائم میں آج ڈی ایف ایم ایل نے آپ کو ہائی دکھایا 47.50 کا، لیکن اس کو سسٹین نہیں کر سکا، اور جو اس کی کلوزنگ آئی بالکل ڈے رینج میں نیچے جا کے آئی۔ اسے آپ پروفٹ ٹیکنگ کہہ لیں یا انڈیکس کا پریشر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن دیکھیں انڈیکس میٹر ضرور کرتا ہے سٹاک کے اوپر۔ اس کی دوسری مثال میں آپ کو ایئر لنک کی دیتا ہوں۔ ایئر لنک کے پاس بھی گڈ نیوز تھی جو میں صبح گروپ میں لگا چکا تھا، اب دوبارہ ڈاؤن لوڈ کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نیوز یہ تھی کہ جس چائنا کمپنی کے ساتھ ایئر لنک آگے کام کر رہا ہے موبائل بنانے میں، ابھی ٹی وی لانچ کر رہے ہیں، یہ تقریباً جولائی میں، میرے خیال سے جولائی میں اسی چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کے ایئر لنک ٹی وی لانچ کر رہا ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ گڈ نیوز تھی۔ اگر انڈیکس ہمارا سسٹین کرتا اور 100 یا 200 پوائنٹ گرین میں رہتا، 2-4 گھنٹے سسٹین کرتا اس لیول پہ، تو ایئر لنک آپ کو کیپ ہو کے دکھا سکتا تھا، یا کم از کم 78 تو ضرور کر کے دکھا سکتا تھا، لیکن ڈے رینج میں اس نے 76.40 کو ٹچ کیا، اور اس کے بعد بالکل وہی نارمل رینج جہاں پہ یہ ڈیلی ٹریڈ کرتا ہے 74 73 74 یا 75 کی رینج میں پہلے بھی ٹریڈ کرتا رہا ہے، اور آج بھی دیکھیں تو 74 75 کی رینج میں اس نے موو کیا۔ تو دیکھیں انڈیکس کی جو موومنٹ ہے اس کا اوورال امپیکٹ ضرور آتا ہے آپ کے سٹاکس کے اوپر۔ اور انڈیکس کیوں پریشر لے رہا ہے کہ وہی آپ کا رول اوور ویک، اس کے بعد بجٹ کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آئی ایم ایف نے کیسا بجٹ ہمیں پڑھنے کے لیے دینا ہے کہ یہ لو پکڑو اور اس کو پڑھ دو، وہ بھی ایک تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے۔ اس کے بعد کریکشن آنی تھی انڈیکس میں، وہ کریکشن بھی اب ساتھ میں سار اٹھاتی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ 2-4 فیکٹر اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ فیبلیپی دیکھتے ہیں
اس کے بعد ہی پھر کچھ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ کیا کٹی کٹا نکلے گا انڈیکس کا۔ آج کے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو فارن کارپوریٹس کی پھر بائنگ ہے 1.43 ملین کی، اس کے بعد اوورسیز پاکستانی کی بھی بائنگ ہے 0.42 ملین کی، انڈیویجولز کی بائنگ 1.22 ملین کی، کمپنیز کی آج پھر سیلنگ 3.87 ملین کی، بینکس کی آج پھر سیلنگ 1.09 ملین کی، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.01 ملین۔ آج اگر بینکس نے ہاتھ ہولا رکھا ہے تو اس کی کسر میوچل فنڈ نے نکال دی۔ میوچل فنڈ کی سیلنگ ہے 3.83 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ ہے 0.23 ملین کی، بروکر کی سیلنگ 0.49 ملین، انشورنس کمپنیز کی بائنگ 5.97 ملین کی یعنی کہ $6 ملین کی۔ سموار والے دن بھی آپ کی بائنگ پہ 2 کمپنیاں تھی، 2 ادارے تھے اور ایک انڈیویجول تھا، اور آج بھی وہی 2 ادارے فارن کارپوریٹس بائنگ پہ دوبارہ، اس کے بعد انڈیویجولز بائنگ پہ 1.22 ملین کے ساتھ، اور انشورنس کمپنیز پھر آج کی بگ بائر ہیں تقریباً $6 ملین کے ساتھ۔ اور یہی چیز میں آپ کو پیچھے بھی بولتا آیا ہوں کہ ایسا بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ ادارے سیلنگ پہ رہیں اور کچھ ادارے بائنگ پہ آ جائیں۔ اب 2 ادارے آپ کے فارن کارپوریٹس اور انشورنس کمپنیاں یہ بائی کر رہی ہیں، کل کو اللہ نہ کرے اگر یہ سیلنگ پہ آتی ہیں تو پھر بینکس کو اور کمپنیز کو ان کو بائنگ پہ آنا ہوگا تو آپ کا انڈیکس سسٹین کر سکے گا۔ اگر سب کے سب ادارے آپ کے سیلنگ پہ آ جائیں گے تو پھر ایک ورس سچویشن، ایک بری کنڈیشن، ایک ڈراؤنی کنڈیشن ہو سکتی ہے انڈیکس کی۔ لیکن اتنا کچھ دیکھ کے میرے خیال سے آپ کو زیادہ پینک ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انڈیکس کے پاس جو پازیٹیو ٹریگر تھے جتنے بھی، ان کا اثر آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ دیکھیں جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں، کچھ بڑے بڑے کیپسول کھاتے ہیں یا انجیکشن لگواتے ہیں۔ آج کل تو انجیکشن سارے ڈاکٹر بازو پہ لگاتے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا بیماری ہے ان کو۔ تو اس کے بعد جو انجیکشن آپ لگواتے ہیں اس کا اثر، یا اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں اس کا اثر تھوڑی دیر رہتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سے پین سٹارٹ ہونی یا پین اپنا سر نکالنا شروع کرتی ہے۔ تو انڈیکس کے پاس جتنے پازیٹیو ٹریگر تھے، آئی ایم ایف کے ساتھ جی قرضہ مل رہا ہے، آخری قسط مل گئی، اس کے بعد دبئی کہہ رہا ہے 10 ارب دوں گا، وہ بھی ہو چکا، سعودی عرب کہہ رہا ہے 10 ارب دوں گا، وہ بھی ہو چکے۔ جتنے پازیٹیو ٹریگر تھے ان کا اثر آلریڈی انڈیکس لے چکا، وہ ساری اینٹی بائیوٹک ختم ہو گئی، اس کے بعد ٹیکے ٹوکے بھی ختم ہو گئے۔ اب جو وہ درد ہے، جو پین ہے، جو یا انڈیکس نے تھوڑی سی وہ کریکشن لینی ہے یا تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ ہونی ہے، وہ تو ہونی ہے، اس کو تو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے اور اس سے بچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں کہ آرام سے اس کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے، اچھی سی حکمت عملی اپنائیں اور چل کر کے ان چیزوں کو ٹیکل کریں اور آہستہ آہستہ ان چیزوں کو جو ہے وہ گزاریں۔ سب سے بڑا آپ کا بائر انشورنس کمپنیاں ہیں۔ انشورنس کمپنی نے سب سے زیادہ جو بائنگ کی ہے تقریباً 2.73 ملین کی، وہ پاور میں کی ہے۔ اس کے بعد ان کی جو بائنگ ہے وہ بینکس میں ہے 1.37 ملین کی بائنگ۔ اس کے بعد 0.16 کی ان کی فرٹیلائزر میں بائنگ ہے۔ اس کے بعد ایکسپلوشن کمپنیز پہ بائنگ ہے ان کی 1.23 ملین کی۔ تو ان سیکٹر میں انشورنس کمپنیاں مال جمع کر رہی ہیں، بینکس میں، پاور میں اور ایکسپلوشن کمپنیوں میں۔ فارن کارپوریٹس کی اگر بات کریں تو فارن کارپوریٹس مال جمع کر رہا ہے تھوڑا سا، انہوں نے پاور کو اٹھایا، اس کے بعد کمرشل بینکس کو انہوں نے اٹھایا تھوڑا سا، فرٹیلائزر میں تھوڑی سی بائنگ، تو ان سیکٹر میں وہ بائنگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر نیکسٹ انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 75,000 کی، اس کے بعد 75,300، اس کے بعد 75,700۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس 74,500، 74,100، اس کے بعد 73,600۔ تو جو ہمارا انڈیکس ہے وہ اوور سولڈ کی طرف جا رہا ہے، تقریباً 80-75 کی طرف موو کر رہا ہے، تو ریکوری بن سکتی ہے۔ ویسے بھی انڈیکس کے پاس جو آگے ریزسٹنس ہے وہ 75,200 کو اگر بریک اینڈ سسٹین کرتا ہے تو نیکسٹ تھوڑے سے اپ لیول ہمیں جیسے 75,500 75,600 دکھا سکتا ہے۔ ادھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ پروفٹ ٹیکنگ ہی کرنی ہے۔ ابھی انڈیکس کو 1-2 دن دیکھ لیں کہ کیسی سچویشن بناتا ہے، کیا رویہ آپ کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ اگر تو وہ شادی میں پھپھو والا کردار ادا کرتا ہے تو پھر تھوڑے سے محتاط ہو جائیں اور چیزوں کو ٹھنڈے مزاج سے دیکھیں۔ اس کے بعد بینکنگ سیکٹر آپ کا سپورٹ کر سکتا ہے انڈیکس کو، کیونکہ آج ایک خبر تھی گوہر ایوب صاحب کی، وہ کہہ رہے تھے اسٹیٹ بینک کو کہ آپ ہنگامی اجلاس بلائیں اور انٹرسٹ ریٹ میں کمی کریں، تو اس کا بینیفیشری سب سے زیادہ بینکنگ سیکٹر ہوگا۔ تو اسی لیے بینکنگ سیکٹر میں فارن کارپوریٹس بھی گھس رہا ہے اور انشورنس کمپنیاں بھی گھس رہی ہیں، تو بینکنگ سیکٹر موو دے سکتے ہیں آپ کو آگے۔
اس کے بعد فرٹیلائزر میں تھوڑا سا پریشر ہے، جو اس کی سبسڈی ختم ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کے تھوڑا سا پینک ہے فرٹیلائزر. اور نیکسٹ اگر بات کریں ٹیکسٹائل کی، تو ٹیکسٹائل کے پاس ایک دو اچھی خبریں ہیں. اس بیس پہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا ایک آدھ سٹاک آپ کو اپنے پورٹ فولیو میں ضرور رکھنا چاہیے، لیکن بائی ڈپ میں جا کے کیجئے گا. یہ نہیں کہ کل ایک سٹاک آپ کو جیسے گول احمد ہے وہ 30 میں مل رہا ہو اور آپ بولیں کہ میں نے ایک سٹاک رکھنا ہے اپنے پورٹ فولیو میں اور گول احمد کو 30-35 میں پکڑ لیں. ایسا نہیں کرنا، جو لینا ہے لینا ڈپ پہ ہی ہے. باقی انشاءاللہ کل کا مشکل دن ہے آپ کے پاس جمعرات کا، اور جمعے کا پہلا جو سیشن ہے وہ والا. دوسرے سیشن میں اینڈ تک پکچر کلیئر ہو ہی جاتی ہے کہ انڈیکس نے کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ 2 دن سکون سے گزار لیں. خیر ہے 2-4 ہزار کی دیہڑی نہیں لگتی 2 دن تو نہ لگے، انشاءاللہ بڑی دیہڑی جا کے لگائیں گے منڈے آن ورڈ. انشورنس کمپنیاں بائی کر رہی ہیں ایکسپلوشن کمپنیز کو بھی، تو او جی ڈی سی پی پی ایل آپ کو اچھے گین دے سکتے ہیں. پی پی ایل ویسے بھی ایک اٹریکٹیو ریٹ پہ آ چکا ہے 120-121. یہ بڑا زبردست ایک رینج ہے پی پی ایل کو لینے کے لیے. تو پی پی ایل انشاءاللہ آپ لے سکتے ہیں. یہ آپ کو 7-8 روپے کا گین نیکسٹ دے سکتا ہے، لیکن وہ تب جب انڈیکس سسٹین کرے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.